بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ کیا حمل عورت سے قربت کی جا سکتی ہے؟ اسلامی تعلیمات اور ضروری احتیاطیں کیا ہیں؟ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے ہر پہلو کے لیے واضح ہدایات فراہم کرتا ہے، چاہے وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں یا ازدواجی تعلقات۔ اسلام نے ہر مسئلے کا جواب دیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر بات کریں گے: حاملہ عورت سے ازدواجی تعلق قائم کرنا، اس کی شرعی حیثیت اور طبی احتیاطیں کیا ہیں۔ یہ ویڈیو ان تمام میاں بیوی کے لیے ہے جو دین کے مطابق اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، خصوصاً حمل کے دوران۔ اکثر شوہر یہ سوال کرتے ہیں کہ حمل کے دوران بیوی سے قربت یعنی ہم بستری جائز ہے؟ کچھ لوگ اسے گناہ سمجھتے ہیں، کوئی سمجھتے ہیں کہ بچے کو نقصان ہوتا ہے، اور بعض بالکل ہی بیوی سے دور ہو جاتے ہیں، جس سے ازدواجی زندگی میں سرد و مہری آ جاتی ہے۔ تو آئیے اس مسئلے کا حل قرآن و سنت اور طبی ماہرین کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسلامی تعلیمات کے حوالے سے کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے: تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، پس اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ازدواجی تعلق کو ایک فطری اور جائز عمل قرار دیا ہے۔ اس میں حمل کی حالت کی کوئی ممانعت موجود نہیں، یعنی شریعت میں حمل کے دوران قربت جائز ہے، ممنوع نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل کی حالت میں بھی ازدواجی تعلق سے منع نہیں فرمایا، نہ ہی اس بارے میں کوئی سختی یا پابندی کی گئی ہے۔ البتہ اسلام ہمیں اعتدال اور احتیاط کی تعلیم ضرور دیتا ہے۔ اسلام میں اگر کوئی چیز انسان، عورت یا بچے کے نقصان دہ ہو تو اس سے روکنے کا اصول موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: نہ خود کو نقصان پہنچاؤ نہ کسی اور کو۔ لہٰذا اگر حمل کے دوران بیوی کو تکلیف ہو یا ڈاکٹر کی ہدایت ہو کہ تعلق قائم نہ کیا جائے تو اس صورت میں قربت سے پرہیز بہتر ہے۔ اسلام میں جسمانی صحت اور حفظان صحت کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ حمل کے دوران عورت کی جسمانی اور ذہنی کیفیت میں تبدیلی آتی ہے، جسے سمجھنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ پہلی سمائی جو شروع سے 3 ماہ کے دورانیہ پر مشتمل ہوتی ہے، اس عرصے میں حمل بہت نازک ہوتا ہے، بچے کی بنیاد بن رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اکثر مکمل آرام کا مشورہ دیتے ہیں۔ اگر بیوی کو خون آ رہا ہو یا کمزوری ہو تو قربت نہ کی جائے۔ دوسری سمائی 4 ماہ سے 6 ماہ تک ہوتی ہے، یہ نسبتاً محفوظ وقت ہوتا ہے۔ اس دوران اگر بیوی صحت مند ہو تو تعلق ممکن ہوتا ہے، لیکن نرم رویہ اختیار کریں، سختی یا غیر ضروری دباؤ نہ ڈالیں۔ تیسری سمائی 7 ماہ سے 9 ماہ تک ہوتی ہے۔ بیوی کا جسم بھاری ہوتا ہے، سانس لینے میں دشواری، کمر درد اور تھکن عام ہوتی ہے۔ بعض اوقات قربت سے قبل از وقت درد ذہ کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس مدت میں تعلق یا تو مکمل ترک کر دیا جائے یا بہت نرمی اور احتیاط کے ساتھ برتا جائے۔ اس تمام در صورتحال کے لیے شوہر کے لیے اہم ہدایات، ان ہدایات پر عمل کرنا لازمی ہے۔ بیوی کی جسمانی کیفیت کو سمجھیں، اس پر کوئی دباؤ نہ ڈالیں، اگر وہ راضی نہ ہو تو زبردستی نہ کریں۔ اس وقت بیوی کو محبت، عزت اور دھیان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بیوی کے ساتھ نرمی، خدمت اور ہمدردی کا برتاؤ کریں، یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ازدواجی تعلق کی اصل روح سکون ہے۔ اسلام میں میاں بیوی کے تعلقات کا مقصد صرف جسمانی خواہش نہیں، بلکہ محبت، سکون، راحت، ذہنی ہم آہنگی اور نسل کی افزائش ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی شراکت بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ روم میں فرماتے ہیں: اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ حمل کے دوران یہ محبت اور رحمت مزید بڑھنی چاہیے، کم نہیں ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے بعض معاشرتی غلط فہمیاں جو بالکل حقائق سے ہٹ کر ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلی جو معاشرتی غلط فہمی ہے وہ یہ کہ حمل میں تعلق سے بچہ گونگا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ قربت سے حمل ضائع ہو جاتا ہے، یہ بھی من گھڑت بات ہے۔
اگر بیوی صحت مند ہو اور ڈاکٹر کی اجازت ہو تو تعلق سے حمل محفوظ رہتا ہے۔ تیسری من گھڑت بات کہ حاملہ بیوی سے تعلق گناہ ہے، یہ بھی بالکل غلط اور من گھڑت بات ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں، بلکہ یہ غلط فہمی ہے۔ ازدواجی تعلق کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی کی دعا ضرور پڑھنی چاہیے، خاص طور پر حمل میں۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقنا۔ اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور ہمارے ہونے والے بچوں کو بھی شیطان سے بچا۔ دعا حمل کے دوران روحانی حفاظت فراہم کرتی ہے۔ حمل کے دنوں میں شوہر کی نیت اور کردار کیا ہونا چاہیے؟ حمل کے دوران بیوی بہت حساس ہو جاتی ہے، اس وقت شوہر کا رویہ اس کے لیے پوری زندگی یاد رہتا ہے۔ محبت سے پیش آئیں، اس کی مدد کریں، اپنی خواہشات کو تھوڑا پیچھے رکھیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے اس وقت ساتھ دیا تو بیوی عمر بھر آپ کی قدر کرے گی۔ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ صرف اپنی خواہش کا نہ سوچو، بیوی کی کیفیت، مرضی اور آرام کا خیال رکھو۔ دین صرف نماز اور روزے کا نام نہیں، بلکہ حسن اخلاق بھی دین کا حصہ ہے۔ بیوی سے حسن سلوک بھی عبادت ہے۔ پیارے بھائیوں، اگر آپ کی بیوی حاملہ ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک امانت سنبھال رہی ہے۔ آپ کی محبت، مہربانی اور ساتھ اس کے لیے سب کچھ ہے۔ ازدواجی تعلقات شریعت کے دائرے میں محبت کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ قائم رکھیں۔ یہی دین ہے، یہی سنت ہے اور یہی انسانیت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ اور ازدواجی زندگی میں سکون عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔